السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب میں حمد پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ حمد جو ہے راشد الخیری نے لکھی ہے۔ اس حمد کو راشد الخیری نے لکھا ہے۔ حمد پڑھتے ہیں، چلیے۔ حمد جناب باری رکھوں زباں پہ جاری، حمد جناب باری رکھوں زباں پہ جاری، باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب، کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جھمیلا، باقی ہے سب جھمیلا، وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد جناب باری یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رکھوں زباں پہ جاری، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہمیشہ کرتا رہوں، اپنی زبان پہ جاری رکھوں۔ باقی ہے بس وہی رب، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اس کے علاوہ ما سوا کا مطلب ہوتا ہے باقی جو بھی کچھ ہے وہ سب فانی ہے، یعنی ہو جانے والا ہے۔ کافی ہے وہ اکیلا، وہی اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے، تمام جہانوں کو سنبھالنے والا ہے اور چلانے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ باقی ہے سب جھمیلا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، اور باقی سب جو ہے وہ جھمیلے کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری چیزیں، مطلب جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ ہمیں کافی ہے۔ وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے، وہی خالق ہے، جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا، ٹھیک ہے، اس پوری کائنات کا خالق بنانے والا وہی ہے، اس پوری دنیا کا رازق بھی وہی ہے۔ حاکم بھی بحر و بر کا مطلب، بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندروں اور بر کا مطلب ہوتا ہے زمین، تو بحر اور بر کا مالک بھی وہی مالک ہے خشک و تر کا۔ خشک و تر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شے کا چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، مطلب سمندر ہے یا زمین ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کہیں اسی کا حکم چلتا ہے، وہ ہر جگہ ہر شے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو پھر وہی اکیلا ہمیں کافی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمیں چلانے کے لیے، ہماری تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہی اکیلا کافی ہے۔ آگے شاعر کیا کہتے ہیں؟ وہ خالق جہاں ہیں، وہ رازق جہاں ہیں، یہ میں بتا چکی ہوں، اب ہم آگے پڑھیں گے۔ فرش زمیں اسی کا، عرشیں بنی اسی کا، آزما ہے تا بواہی ہے اس کی بادشاہی۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرش زمیں یعنی زمین کا فرش، تو یہ جو زمین بچھائی ہے ہمارے لیے فرش کی طرح، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور یہ سب اسی کا ہے۔ عرشیں بنی اسی کا، عرش جو اس نے بنایا ہے، یہ تمام آسمان وغیرہ جو ہو گئے، آسمان، ساتوں آسمان، عرش تک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ازمہ تا بماہی یعنی کہ ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور بماہی کہتے ہیں سمندروں کو، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی جو پوری ایک دنیا ہی آباد ہے اسے بماہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بادشاہی، تو چاند سورج سے لے کر سمندروں کی تہوں تک، ٹھیک ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے۔ شہنشاہ جہاں ہے، معبود انس و جاں ہے، اس پوری دنیا کا شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، انس و جاں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے ای وہاں کا، حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے ای وہاں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دنیا یعنی کہ ہماری یہ زندگی اور ہماری آخرت کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ایک یہ جگہ ہمارے رہنے کی ہے، اور ایک مرنے کے بعد جو ہمیں دوسری جگہ ہمارے دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہمیں جہاں رہنا ہوگا، تو وہ دونوں ہی جہان جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کا حاکم ہے، مالک ہے ای وہاں کا، مطلب یہ دنیا اور وہ دنیا، ٹھیک ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا،
ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز سے آیا ہے۔ ہر جا کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ، ظہور مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز سے اس کا وجود کا، اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ چاند کو دیکھیں، چاند کا نکلنا، وقت پہ نکلنا اور اس کا وقت پہ غروب ہونا، چاند تاروں کا آنا اور جانا، رات دن کا آنا جانا، ہر موسم کا آنا جانا، تو ہر چیز میں اس کا نور نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جا بجا نظارے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز میں وہ نہا ہے، ہر چیز سے اس کا ظاہر ہو رہا ہے، اور ہر چیز سے وہ آیا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر وہ کون سی چیز ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان نظر نہیں آتی۔ سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، خورشید میں نہ آئے پر ذرے میں سمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو سب سے قریب تر ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کون شفا دیتا ہے؟ جب ہم ڈر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ڈر سے اس خوف کو کون دور کرتا ہے؟ یا اگر ہم کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں کون صبر عطا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے؟ تو سب سے قریب تر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر حال میں، اور سب سے عجیب تر ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس کی خوبیوں کا۔ خورشید میں نہ آئے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، اتنا بڑا سورج ہے مگر وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے، مگر ہر ذرے میں سمایا ہے۔ جو ذرہ ذرہ زمین کا ہے وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کی وحدانیت کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ با آرام، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے۔ چلیے پہلے میں شروع کے اشعار کا بتا دوں۔ کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے مگر وہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہے مگر وہ سب کی سن رہا ہے۔ وہ ان تمام جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں کہ ہم کھائے پیے بغیر اور سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بولتے بھی ہیں، ہم ہنستے بھی ہیں، تو ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، مگر اللہ تعالیٰ، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے ہمیں زبان چاہیے، کھانے کے لیے ہمیں اپنا منہ چاہیے، ہاتھ چاہیے محنت کرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کو ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہے، نہ آنکھوں کی اور نہ کان کی، اور یہ سارے کام ان سب چیزوں کے بغیر ہی بہت آرام سے کرتا ہے۔ ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم لکھ سکیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں تو تم اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ ہماری بس سے باہر ہے کہ ایک انسان جو ہے، جو خاک کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے۔ مذکورۂ جلوہ ذات، چھوٹا سا منہ بڑی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جلوہ اور اس کی ذات کا ذکر کرنا، مذکور کہتے ہیں ذکر کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے جلوے جتنے ہیں ان کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے چھوٹا منہ اور بڑی بات، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کی تمام صفات کا، اس کی تمام جو کچھ بھی ہمارے پر نعمتیں ہیں، کرم ہیں، اس کا ذکر کر سکیں۔ بس کر کے تیرے بس کا، راشد نہیں ہے قصہ، مذکور جلوہ ذات، چھوٹا سا منہ بڑی بات، بس کر کے تیرے بس کا، راشد نہیں ہے قصہ۔ تو اس میں شاعر جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر تیرے بس کا بھی نہیں ہے اور تو کر ہی نہیں سکتا، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے چھوٹا منہ اور بڑی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں اس میں، تو آپ خود ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، کون کون سی چیزیں۔ مالک ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، آسمانوں کا، زمین کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کا۔ کون ہے جو دن اور رات کو نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ہر ذرے میں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہمارے تمام کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے، پھل ہیں مگر ذائقے، رنگ، روپ سب الگ جدا جدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذرے ذرے سے اس کی وحدانیت، اس کے شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ پویم سمجھ میں آ گئی ہوگی.